کیونکہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا آج اجلاس منعقد ہوا تھا اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اجلاس کے دوران آج کافی زیادہ ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا۔ او بی سی کے معاملے سے لے کر جموں کشمیر کے معاملوں تک سوال داغے گئے اور سوالوں کا جواب سرکار کی طرف سے دیا گیا۔ 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک کتنے لوگوں نے مکان یا جائیداد خریدی جموں کشمیر کے اندر، سرکار نے آج وہ اعداد و شمار بھی سامنے رکھ دیے ہیں اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5 اگست کے بعد غیر ریاستی 2 باشندوں نے ابھی تک پراپرٹیاں حاصل کی ہیں جموں کشمیر کے اندر۔ اگرچہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے اندر ان دونوں ناموں کو خفیہ رکھا گیا ہے، نہیں بتایا گیا ہے، لیکن اس بات کا خلاصہ پیش کر دیا گیا کہ کسی طریقے کی کوئی دشواری کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ 5 اگست کے بعد ماحول سازگار وہاں پر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وزارت داخلہ نے آج بہت سارے اعداد و شمار سامنے رکھ دیے۔ یو اے پی اے کے تحت کیا کچھ کارروائی کی گئی، کس طریقے سے کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس پر بھی آج اعداد و شمار سامنے رکھا گیا اور ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اندر 1999 سے لے کر 1989 سے لے کر 5 اگست 2019 تک کل کتنے سیکیورٹی کے جوان مارے گئے، اس پر بھی آج تفصیلی خاکہ جموں کشمیر کے زاویے سے وزارت داخلہ کے سامنے، وزارت داخلہ نے ایوان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور 5885 کے آس پاس سیکیورٹی جوانوں نے جموں کشمیر کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ اعداد و شمار آج مرکزی وزیر داخلہ کی طرف سے ایوان کے اندر سامنے رکھا گیا۔ سیدھے چلتے ہیں رحمت کلیم کے پاس، کیونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا پولیٹیکلی بھی اور یہ بھی بڑا یاد رکھیے گا کیونکہ آج بی جے پی کی طرف سے وپ بھی جاری کر دیا گیا تھا، جس وپ کے اندر راجیہ سبھا کے سبھی ممبر سے یہ کہا گیا تھا کہ آج اور کل انتہائی اہم مسودہ آنے والا ہے، اس لیے وہاں پر موجود رہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈرز آج راجیہ سبھا کے اندر موجود نہیں رہے، جس کا سنجیدہ نوٹس وزیر اعظم نے آج خود بھی لے لیا ہے۔ لیکن کیا کچھ کارروائی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے رحمت جموں کشمیر سے شروعات کریں گے اور مرکزی وزیر داخلہ نے جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے جواب میں کہا کہ 2 لوگوں نے زمینیں، پراپرٹیاں حاصل کی ہیں۔ شروعات کیجئے گا، کیا کچھ بڑی خبریں آج ہیں؟ جی بالکل، آج ہوم منسٹری کی طرف سے آج لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جموں کشمیر کو لے کر 2-3 مسئلے پر جواب دیا گیا ہے، تحریری جواب پیش کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہی تھا، ایک سوال پوچھا گیا کہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جب عام ریاست کی طرح جموں کشمیر کو ریاست بنا دیا گیا یعنی یونٹی بنا دیا گیا، تب ہر ہندوستانی کے لیے یہ آزادی ہوئی تھی کہ وہاں وہ زمین خرید سکے۔ جاننا یہ چاہتا ہے، سامنے والا موصوف یہ جاننا چاہتا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر اب تک کے کتنے دوسرے ریاست کے شہریوں نے جموں کشمیر میں اپنے لیے زمین خریدی ہے۔ اس سلسلے میں پوری تفصیلات طلب کی گئی تھی، لیکن جموں کشمیر کے اس سوال پر باضابطہ طور پر مرکزی سرکار یا ہوم منسٹری کی طرف سے جو جواب دیا گیا، تفصیلات کا جو مطلب سمجھایا گیا وہ اتنا ہی کہا گیا کہ صرف 2 باہر کے جو شہری ہیں جو جموں کشمیر سے باہر کے ہیں، انہوں نے جموں کشمیر میں زمین خریدی۔ کتنی زمین خریدی، کتنے ایکڑ زمین خریدی، کتنے کنال زمین خریدی، کتنے بیگھا خریدی، کتنے کٹھے خریدے، یہ نہیں بتایا گیا۔ کون خریدنے والا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا، کس ریاست کا خریدنے والا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ صرف اتنا بتایا گیا تفصیل کے طور پر کہ ہاں جموں کشمیر کے باہر کے 2 شخص ایسے ہیں جو غیر جموں کشمیری ہیں، انہوں نے جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات سازگار ہوئے، جو راستے کھلے ہیں، اس راستے کا استعمال کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جموں کشمیر میں اپنے لیے زمین خریدی ہے۔ تو صرف 2 شخص کا نام لیا گیا ہے کہ 2 نے زمین خریدی۔ ایک رہی بات دوسری خبر جموں کشمیر کے حوالے سے باضابطہ طور پر پوچھا گیا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے پہلے جموں کشمیر میں کتنے سیکورٹی کے جوان باضابطہ طور پر جاں بحق ہوئے ہیں، چاہے وہ دہشت گردانہ واقعات میں، ملیٹنسی کے واقعات میں۔ تو اس کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے سرکار نے کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے پہلے جموں کشمیر میں 5886 سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ ملک کے لیے سیکورٹی کا ریزن رہا ہے اور یہ موقع بموقع مہینہ اور سال کے درمیان 1989 سے لے کر کے 2019 کے بیچ میں، یعنی کہ قریب 30 سال کے آس پاس کی پوری مدت ہوتی ہے اور اس مدت میں 5886 جوان شہید ہوئے۔ یہ تفصیلات سرکار کی طرف سے دی گئی۔ اس میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ان شہید جوانوں کے اہل خانے کے لیے کیا کیا اسکیم چلا رہی ہے سرکار کی طرف سے، کیا کیا معاونت کی جا رہی ہے، وہ پوری تفصیلات باضابطہ طور پر 4 صفحات میں سرکار کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ کیا کچھ اسکیم چلائے جا رہے ہیں۔ ایک اور جموں کشمیر کے حوالے سے خبر، یو اے پی اے کے حوالے سے بھی خبر آئی سامنے کہ یو اے پی اے کے تحت کتنے لوگوں کی کارروائی کی گئی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں سرکار سے سوال پوچھا گیا تھا، تو سرکار نے گزشتہ 3 سالوں کا مطلب 2019 تک ہی سمجھا، چونکہ 2019 تک ہی سرکار کے پاس ڈیٹا ہے۔ این سی آر بی
कारवाई के हवाले से सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें 2017 का जवाब दिया है, 2018 के आदाद शुमार रखे और 2019 की तादाद रखी। 2020 की चूंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी नहीं आई सामने और नहीं पेश की गई है, इसलिए सरकार ने 2020 का हवाला नहीं दिया। लेकिन जो आदाद शुमार 2017 से 2019 के रखे यूएपीए के तहत कार्रवाई की, वो अपने आप में हैरानकुन और ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2017 से 2019 के बीच में इजाफा हुआ है यूएपीए के तहत कार्रवाई में। पहली जो तस्वीर है 2017 की, उसमें बताया गया है कि 901 केस रजिस्टर्ड हुए थे यूएपीए के तहत। उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी तादाद 1554 बताई जा रही है। जो चार्जशीट दाखिल किया गया वो 272 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फौरन दाखिल किया गया। लेकिन 1 से 1.5 साल के बाद यानी 2017 में अगर गिरफ्तारी हुई है तो 2018 या 2018 के बाद के या 1.5 साल के आसपास जब मुद्दत गुजर गई, यानी कैद में 1.5 साल रहने के बाद जिन लोगों पे चार्जशीट दाखिल हुई है उनकी तादाद 2017 में 123 बताई गई है। यानी कैद कर लिया गया, पहले गिरफ्तारी हो गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, चार्जशीट दाखिल करने में वक्त लगाया गया 1 से 1.5 साल से ज्यादा वक्त लगा है जी चार्जशीट फाइल करने में सिर्फ 123 लोगों को, जबकि गिरफ्तार हुए थे 1556 लोग, चार्जशीट 272 लोगों पर लगाया गया और जो ट्रायल चलाया गया 1 साल के बाद वो 123 लोगों। ये बड़ा फर्क है। ये साल 2017 का है। उसके बाद 18 और 19 की भी डिटेल जरा रख दीजिएगा जी। 2018 के जो तफसीलात हैं, 2018 में 1182 यानी 1182 मुकदमे दर्ज हुए, 2017 में 901 और 2018 में बढ़ करके 1182 यानी यहाँ 200 से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है, मुकदमे दर्ज किए गए 1182 2018 में। इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें पैवस्ता साल यानी पिछले साल के मुकाबले में कुछ कम हुई है। 2017 के मुकाबले थोड़ी सी कम गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी कि 1421 गिरफ्तारियां हुई। इसमें 317 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया, ट्रायल शुरू किया गया और इसमें जो गिरफ्तारियां हुई उसकी गिरफ्तारी के 1 से 1.5 साल के दौरान बाद 62 लोगों के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ, यानी चार्जशीट दाखिल किया गया। 2019 की जो तस्वीर है, 2019 की तस्वीर अपने आप में बड़ी डरावनी है, क्योंकि यहां तादाद सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। एक केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो सीधे तौर पर 1226, कहां हम 901 से शुरू किए थे 2017 में और 2019 में खत्म कर रहे हैं। अभी 1226 केस रजिस्टर्ड हुए और जो गिरफ्तारियां हुई वो तादाद अपने आप में हैरानकुन है। 1500 जो शुरू किए थे, गिरफ्तारी हो रही है 2019 में 1948 यानी 1948, करीब 2000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। 485 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया, ट्रायल शुरू हुआ उसी वक्त जब ये गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जितने लोग गिरफ्तार हुए उसमें 157 के खिलाफ करीब 1 से 1.5 साल बाद चार्जशीट दाखिल हुआ और ट्रायल शुरू हुआ। तो ये 3 सालों के आदाद शुमार जो बनते हैं वो करीब 3000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मुकदमा दर्ज किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई और जो गिरफ्तारियों की तादाद है वो भी करीब आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे मामले इसमें ऐसे भी हैं जिसको लेकर सरकार ने ये नहीं बताया कि छोड़ने वालों की तादाद कितनी है, कितने को बरी किया गया है, ये तफसीलात में शामिल नहीं है। लेकिन सरकार ने बताया है कि ये यूएपीए की जो तहत कार्रवाइयां चल रही है 2017 के मुकाबले में 2019 में ज्यादा हुई है। 2020 की तस्वीर उससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है, चूंकि जो आदाद शुमार आजाद जराए से मिले हैं वो इससे कहीं ज्यादा करीब 2500 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब फिर ओबीसी के मामले पर भी आज बहस थी, उस वक्त अभी तक का क्या अपडेट है? क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला। कांग्रेस अपने तरीके से और हिज़्ब इख्तिलाफ की सभी जमातें सरकार को घेरने के मन में थी। जी देखिए, बिल्कुल ओबीसी इस सीजन का पहला ऐसा बिल है जिस पर अपोजिशन और सरकार दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है। सरकार भी चाहती है कि ये बिल पास हो और ओबीसी भी और साथ ही साथ अपोजिशन भी चाहती है। लेकिन अपोजिशन के जो मुतालबात हैं वो सीधे तौर पर पेगासस जासूसी मामले पर पहले बहस और उसके बाद किसान के मुद्दे पर बहस हो, उसके बाद ही दूसरे किसी मसले पर आए। हालांकि अपोजिशन के खेमे ने ये इत्तेहाद दिखाया है कि हम ओबीसी रिजर्वेशन को पास करवाना चाहते हैं, चूंकि इससे सिर्फ मरकजी सरकार का फायदा नहीं, रियासत को भी आजादी मिल जाएगी और इससे हर पार्टी को, चूंकि ओबीसी या पिछड़े के वोट की फिक्र है, मरकजी सरकार को अपनी फिक्र है, तो हर कोई वोट के चक्कर में इस पर इत्तेहाद लेना चाहता है। चूंकि रियासत के मुतालबे बहुत पुराने थे कि ओबीसी को लेकर रिजर्वेशन दिया जाए। ये पहला ऐसा बिल है जिस पर दोनों अपोजिशन, हुक्मरान और गैर हुक्मरान यानी अपोजिशन दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन अपोजिशन के मुतालबात पहले दिन से मजीद वो जिस मसले पर है वो ये है कि पेगासस पर जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक बहस नहीं होगा, किसानों के मुद्दे पर जब तक बहस नहीं होगा, तब तक दूसरे किसी मुद्दे पर बहस नहीं होने देंगे। ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये फोन जासूसी का मामला भी छेड़ दिया, तो वो मामला अदालत के अंदर भी आज ज़ेर समाअत था। उसमें समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है क्योंकि शायद सरकार की तरफ से वो फाइल एफिडेविट पूरा नहीं था। और जज मौसूफ ने आज इस बात पर भी बरहमी का इजहार किया
کہا کہ ہمیں تو میڈیا سے پڑھنے کو بڑی چیزیں ملتی ہیں, سرکار اپنی انفارمیشن بڑی لیٹ دے رہی ہے. جی دیکھیں اشفاق, گزشتہ 3-4 سماعت کے دوران یہ چیزیں نکل کر آئی, یہ ریمارکس میں یہ حصہ نکل کر آیا. شاید کوئی اسے غور نہ کرے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کچھ چیزیں ہمیں میڈیا سے مل رہی ہیں, سرکار تفصیلات کے ساتھ نہیں بتا رہی. کئی معاملوں میں ہم نے کور کیا تو ہم نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر سپریم کورٹ کا جو بیان آ رہا ہے اس بیان میں یہ ایک کمنٹ کا حصہ ضرور ہو رہا ہے کہ ہمیں میڈیا سے اور اخبارات کے ذریعے چیزیں پڑھنے کو مل رہی ہے. سپریم کورٹ میں آج دوسری مرتبہ سماعت ہوئی پیگاسس کے معاملے پر. سپریم کورٹ میں سرکار کی طرف سے جتنے جوابات چاہیے تھے, حلف نامے چاہیے تھے, وہ نہیں تھے, اسی لیے پیر تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی. لیکن آخری سماعت میں جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ معاملہ جو میڈیا میں سامنے آ رہا ہے اگر وہ سچ ہے تو انتہائی سنگین معاملہ ہے, اس لیے سرکار اس پر پوری جواب دہ ہونی چاہیے اور سرکار کو پوری صفائی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. پوری صفائی کے انتظار میں سپریم کورٹ ہے اور اسی انتظار میں آج پھر کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا. بہت بہت شکریہ جی رحمت کلیم ہمارے ساتھ دلی کا اپڈیٹ دینے کے لیے, کیونکہ معاملہ نہ صرف جموں کشمیر کا تھا بلکہ ملک کی سیاست کا بھی حال آج لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر بیان ہو رہا ہے.